یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے نا، اس کا تعلق میرے دل سے ہے۔ اکتوبر 1947 میں جب میری والدہ کا خاندان جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہا تھا جموں سے پاکستان کی طرف، تو میری جو نانی ہے، سگی نانی، اور دو ماموں جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو ڈوگرا فوج اور سکھوں نے اغوا کر لیا۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ اکثر رات کو اٹھ کے تو مصلے پہ بیٹھ کے تو دعائیں کرتی ہیں اور روتی بہت ہے۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ میں نے کہا میری امی ہیں۔ تو اس نے کہا میں اپنی امی کے لیے روتی ہوں، میری امی جو ہے وہ 47 میں ان کو اغوا کر لیا گیا، بچھڑ گئی تھی وہ۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ اب برحال ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف بھی جانا ہے، لیکن دوسرے ٹاپکس میں کیا آپ کو اتنی دلچسپی ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جس طرح بھی آپ نے ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہوئے مسنگ پرسن کی بات کی، تو آپ بلوچستان کے معاملے پہ خاص طور پہ بڑے آپ متحرک بھی ہوتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے ایک خاص درد رکھتے ہیں، آپ اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ریزن ہے آپ کی یہ اس ایفیلیشن کی، اور آپ اس ایشو کو کیوں جو ہے وہ اس طرح ایک ریلیجسلی لے کے چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف میں بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی بات نہیں کرتا، میں سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر کے مسنگ پرسنس کی بھی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بنیادی طور پہ یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے نا، اس کا تعلق میرے دل سے ہے۔ دل سے یہ ہے، اس لیے میرا تعلق ہے کہ اکتوبر 1947 میں جب میری والدہ کا خاندان جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہا تھا جموں سے پاکستان کی طرف، تو میری جو نانی ہے، سگی نانی، اور دو ماموں جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو ڈوگرا فوج اور سکھوں نے اغوا کر لیا۔ صرف ان کو اغوا نہیں کیا تھا، بہت سی عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا تھا۔ اس میں جو چودھری غلام باز صاحب تھے جو مسلم کانفرنس کے رہنما تھے، ان کی بیٹی کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد میری والدہ جو ہیں وہ پاکستان آ گئیں، پھر وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، بڑی ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ اکثر رات کو اٹھ کے تو مصلے پہ بیٹھ کے تو دعائیں کرتی ہیں اور روتی بہت ہے۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ میں نے کہا میری امی ہیں۔ تو اس نے کہا میں اپنی امی کے لیے روتی ہوں، میری امی جو ہے وہ 47 میں ان کو اغوا کر لیا گیا، بچھڑ گئی تھی وہ۔ تو میں ان کو ڈھونڈتی ہوں، اور میں سب کے سامنے تو نہیں دن کے وقت رو سکتی، تو میں رات کو اٹھ کے روتی ہوں۔ وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اور پھر جب میں بہت چھوٹا تھا، 1971 جب فال آف ڈھاکہ ہوا، اگین میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کئی دن تک کھانا ہی نہیں پکا، اتنا دکھ تھا ہمارے گھر میں۔ اور اگین جو تھی وہ میری امی جو ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ یہ میں نے اس لیے اپنی والدہ گنوائی، میں نے اس لیے اپنا خاندان جو ہے وہ کٹوا دیا کہ پاکستان ٹوٹ جائے۔ تو پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے پھر بطور ایک صحافی کے یہ سب چیزیں، آپ کو جو چیز آپ ماں کی گود سے سیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو بھولتی نہیں ہے۔ تو یہ درد جو ہے نا، درد یہ ماں کی گود سے میں نے لیا، اور پھر میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لوگوں سے انٹرویوز کیے، بات کی یار یہ 71 کا سانحہ کیوں ہوا تھا۔ اب اس میں یہ والا ایشو بھی آ جاتا ہے، اور اس میں مسنگ پرسنز بھی ہیں۔ اب مجھے یاد ہے کہ 2003 میں جب یہ عافیہ صدیقی غائب ہوئی تو عمران خان صاحب میرے شو پہ آئے، اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات کے سامنے یہ ایشو انہوں نے اٹھایا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد آمنہ مسعود جنجوہ جو ہیں وہ میدان میں آ گئی۔ تو یہ پرٹیکولرلی بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ جو بھی
کشمیری ہوگا نا, آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ کہانی 47 سے شروع, ابھی بھی بہت سے خاندان جو ہے نا, جو کشمیریوں کے ڈیوائیڈڈ خاندان ہیں, اس میں آپ کو وہ ایک نہیں ہزاروں ایسی سٹوریز ملیں گی کہ کسی کا بھائی جو ہے اس کو اٹھا کے لے گئے, کسی کی ماں کو اٹھا کے لے گئے, کسی کی بہن کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیونکہ میں بھی ایک کشمیری ہوں تو ہمیں اس درد کا احساس دوسروں کی نسبت ذرا زیادہ ہے. میر صاحب, آپ کی والدہ آپ کو صحافی دیکھنا چاہتی تھیں یا آپ کے والد پروفیسر وارث میر صاحب آپ کو صحافی دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ جو انسپریشن ہے یہ آپ کو ملی کیسے؟ آپ کو صحافی بننے کا جو شوق ہے وہ کیسے پیدا ہوا؟ بھائی جان بہت سیدھی سی بات ہے, میرے والد صاحب تو بالکل بھی مجھے صحافی نہیں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. میں جب چھوٹا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, تو میں نے اسکول کے زمانے میں ہی میں دیکھتا تھا والد صاحب کے کالم چھپتے ہیں اخباروں میں, ان کی تصویر چھپتی ہے اخبار میں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے نا میں نے بھی خفیہ طور پہ اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا, ان کو بتائے بغیر. میں جو ڈان کا یوتھ پیج ہے, یا اس وقت ایک اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائمز, اس کا چلڈرن پیج ہوتا تھا, نوائے وقت کا چلڈرن پیج, ایک مشرق اخبار ہوتا تھا, تو میں ایسے مختلف اخباروں میں لکھ لکھ کے بھیجتا تھا. کبھی کوئی چیز چھپ جاتی تھی, کبھی نہیں چھپتی تھی. تو ایک دفعہ دی مسلم تھا, ایک انگریزی اخبار تھا, اسلام آباد سے چھپتا تھا, ہمارے گھر آتا تھا. تو دی مسلم اخبار میں نے نا کوئی اپنی اسکول کی یا کالج کی ڈائری لکھی, وہ چھپ گئی. مشاہد حسین صاحب ایڈیٹر تھے اس اخبار کے, تو وہ یوتھ کو بڑا انکریج کرتے تھے. میری امی نے نا بڑے فخر سے ابو کو بتایا کہ اوے میرے بیٹے کا یہ مسلم میں یہ آرٹیکل چھپا ہے. میرے والد صاحب جو ہے نا وہ جنگ اخبار میں اپنا کالم پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو امی نے کہا کہ میرے پتر دا بھی چھپا ہے. ماں ہوتی ہے نا, ماں جو ہے وہ, کیونکہ میرے والد صاحب کا خیال تھا کہ یہ پڑھتا نہیں ہے, یہ زیادہ تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا, یہ کھلنڈرا سا لڑکا ہے. تو میری ماں نے میرے نمبر بنانے کے لیے والد صاحب کو کہا کہ اس کا بھی چھپا ہے, تم اپنا پڑھ رہے ہو نا, اس کا بھی چھپا ہے. تو والد صاحب جو ہے انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے دیکھا اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ یار مہربانی کرنا کبھی جرنلسٹ نہ بننا. تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ تو پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم کے پروفیسر ہیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں تم. انہوں نے کہا یہ پاکستان میں یہ بہت ہی جو ہے نا ڈینجرس پروفیشن ہے, اور جو پاکستان میں صحافی کے لیے سچ بولنا بہت مشکل ہے. تو یہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اس وقت صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے, جیلوں میں بند کیا جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے بہت ڈسکریج کیا, بہت ہی ڈسکریج کیا. انہوں نے کہا تم ٹھیک ہے, یہ تم کتابیں پڑھا کرو, تم شاعری کرنی شروع کر دو, لیکن یہ کام نہ کرو. تو میں بڑا پریشان ہوا. تو پھر جب وہ فوت ہو گئے تو پھر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا, تو میں پھر جرنلسٹ بن گیا. اور جرنلسٹ بننے کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کوئی ایک سٹوری کی تو مجھے اغوا کر لیا گیا, گھنٹی لگی. بے نظیر کی حکومت کے خاتمے سے متعلق آپ نے سٹوری دی اور اٹھا لیا گیا. اس وقت یاد آئی والد صاحب کی بات کہ صحافی نہ بنو. تو جب مجھے بہت زیادہ کٹ پڑی, تو کٹ کھانے کے بعد میں گھر آیا تو میں نے آ کے امی سے کہا, امی نے مجھے نا وہ دودھ میں ہلدی ملا کے تو کہا یہ پی لو, تمہیں زخم وخم لگے ہیں بڑے. گجی مار لگی تھی, گجی مار. تو میں نے وہ دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا, میں نے کہا امی ابو صحیح کہتے تھے, یہ صحافی نہیں بننا چاہیے. میری امی نے کہا خبردار, اب بن گئے نا ایک دفعہ, اب تم نے یہ چھوڑنا نہیں ہے پروفیشن, ورنہ لوگ کہیں گے وارث میر کا بیٹا بزدل نکلا. کل تم اس طرح کام کرو, کل تم نے منو بھائی سے میٹنگ کرنی ہے, پھر تم نے حبیب جالب صاحب کے پاس جانا ہے اور ان کو یہ ساری بات بتانی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور ان سے گائیڈنس لو.